السلام علیکم ایوری ون۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 1000 سال توحید پر قائم رہنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں جب کوئی نیک لوگ فوت ہوتے تو ان کی یاد میں بت بنا لیا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے ان بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی۔ جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے، دن رات ان کے گھروں اور اجتماع میں جا کر ان کو دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت دیتے۔ ان کو دعوت دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسی زمانے میں ایک مغرور بادشاہ تھا جو اپنی قوم سے کہتا تھا، نوح کی باتوں پر دھیان مت دینا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن صرف 80 لوگوں نے ہی دین قبول کیا۔ ان میں زیادہ تر لوگ مسکین اور غریب تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اس برتاؤ سے عاجز آ گئے اور اللہ سے فریاد کی اور دعا کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے مجھے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپس میں کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث، نہ یعوق اور نہ نصر کو۔ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ پروردگار، تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو جائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ بہت غمزدہ اور پریشان ہوئے، تو اللہ نے ان کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ایک کشتی تیار کرو تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ آخر کار نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کشتی بنانے میں 100 سال کا وقت لگا اور اب اللہ کے وعدے اور عذاب کا وقت قریب آیا۔ اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی یہ ہوئی کہ پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنے خاندان والوں کو اور جتنے بھی ایمان لا چکے ان کو سوار کر لیں اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کر لیں۔ حکم کے مطابق جب سارے سوار ہو گئے اور زمین پر صرف نافرمان ہی بچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ وہ پوری طرح سے ابل پڑے۔ دھیرے دھیرے پانی میں طغیانی آئی اور پانی کا بڑھنا شروع ہوا۔ تب کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، پانی بڑھنے کی وجہ سے وہ پہاڑوں کی طرف جانے لگا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا کہ بیٹے، تم ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تب بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک پانی کی موج نے اس کو ڈبا دیا۔ مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی اور چشمے سے پانی نکلتی رہی۔ آخر کار پوری نافرمان قوم غرق ہو گئی، کوئی بھی نہیں بچ پایا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی پر رہی، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور آسمان سے پانی برسنا تھم گیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ سارے پانی کو نگل لے، چنانچہ زمین نے سارا پانی نگل لیا۔ کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے۔ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، سام، حام اور یافس۔ سام کی اولاد سفید رنگت والے تھے۔ عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہوئیں۔ حام کی اولاد سیاہ کالے رنگ کے تھے۔ تمام حبشی حام کی اولادیں ہیں۔ یافس کی قوم سرخی مائل تھی۔ ترک اور مغربی ایشیا کے لوگ یافس کی اولادیں ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام مزید 350 سال اور زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند